الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 19 ہے۔ اس سبق میں ہم اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر لفظ یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اور پھر ان میں سے جتنے بھی اسم ہیں وہ یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ جس لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش اور دیگر اعراب میں مختلف مواقع میں تبدیلی آتی رہتی ہے وہ معرب ہوتا ہے، اور جس لفظ کے آخری حرف آخر میں یہ تبدیلی نہیں آتی اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو جو اسم مبنی ہوتا ہے اس کو غیر متمکن بھی کہتے ہیں، اور جو اسم معرب ہوتا ہے اس کو متمکن بھی کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم غیر متمکن پڑھیں گے، یعنی وہ اسم جس کے آخری حروف پر زبر زیر پیش اور دیگر اعراب کے اعتبار سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ایک سی حالت میں رہتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں: ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء اصوات، اسماء فعل، اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی۔ تو ان میں سے جو پہلی 3 قسمیں ہیں وہ ہم الحمدللہ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر کے لیے آپ سبق نمبر 9 تا 12 دیکھ لیں۔ مختصراً بتا دیتا ہوں، ضمائر عربی میں کل 70 ہیں۔ اولاً ضمائر کی 5 قسمیں ہیں، پھر ہر ایک کے اندر 14 ضمیریں ہیں، تو 14 پنجے 70۔ سب سے پہلے ضمیر مرفوع متصل، یہ 14 ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل، یہ 14 ہیں۔ ضمیر منصوب متصل، یہ 14 ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل، یہ 14 ہیں، اور ضمیر مجرور متصل، یہ بھی 14 ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل جو ضمیر افعال کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور فاعل بنتی ہے یا نائب فاعل بنتی ہے، جیسے کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ ان 14 افعال کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور 14 ضمیر مرفوع منفصل ہو، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اور 14 ضمیر منصوب متصل جیسے نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ اور 14 ضمیر منصوب منفصل ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ اور 14 ضمیر مجرور متصل لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ ان سب کی تفصیلات، ان کے ترجمے، ان کے بنانے کا طریقہ، استعمال کا طریقہ، یہ سب آپ اسی کورس کے سبق نمبر 9، 10، 11 اور 12 میں دیکھ لیجئے۔ دوسری قسم ہے اسماء اشارہ، جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی۔ اور ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا وغیرہ۔ تو اسماء اشارہ کی تفصیلات، ان کے بنانے کا طریقہ، یہ سبق نمبر 13، 14، 15 اور 16 میں دیکھ لیجئے۔ پھر اسماء موصولہ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، اللوائی، ما اور من۔ ان کی تفصیلات سبق نمبر 17 اور 18 میں دیکھ لیجئے گا۔ اب باقی رہ گئے 5، وہ ہم اس سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسماء اصوات، صوت آواز کو کہتے ہیں، صوت کی جمع اصوات ہے۔ جو لفظ کسی آواز کا نام ہو یا اس سے کسی کو آواز دی جائے اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ اسماء جو طبعی عارضے کی وجہ سے زبان پر جاری ہوں، جیسے اوہ، اوہ یہ کھانسی کی آواز ہے، اف یہ درد اور غم دکھ کی آواز ہے، بخ، بخ یہ خوشی کی آواز ہے، اور جس کا مطلب ہے خوب، خوب، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا واہ، واہ۔ اچھا، دوسری قسم وہ اسماء جن سے کسی کی آواز نقل کی جائے، جیسے غاق، غاق یہ کوے کی آواز کی نقل ہے، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کوا کائیں کائیں کرتا ہے۔ تیسری قسم وہ اسماء جن سے کسی جانور کو بلانے یا بٹھانے کے لیے آواز دی جائے، جیسے اخ، اخ یا نخ، نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز دی جاتی ہے، تو یہ اسماء اصوات ہیں۔ اگلی قسم ہے اسماء افعال،
وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے اسے اسم فعل کہتے ہیں. یہ صرف عربی میں پایا جاتا ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی کے معنی میں، فعل مضارع کے معنی میں اور امر حاضر کے معنی میں. فعل ماضی کے معنی میں جیسے ہیہاتا دور ہوا، شتانا وہ جدا ہوا، سرعانا اس نے جلدی کی، بطانا اس نے دیر کی. اور فعل مضارع کے معنی میں جیسے اف میں تنگی اور بے قراری محسوس کرتا ہوں، اوہ مجھے درد ہو رہا ہے، وہی میں تعجب کرتا ہوں، واہ میں افسوس کرتا ہوں، آہن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، زہ میں اچھا سمجھ رہا ہوں. تیسری امر حاضر کے معنی میں اس کی 2 قسمیں ہیں: سماعی اور قیاسی. سماعی یعنی وہ جو ہم نے عربوں سے سن لیے اور وہ مخصوص الفاظ ہیں، اگرچہ وہ بھی کئی سارے ہیں، جیسے رویدہ مہلت دو، بلہا چھوڑو، حیا حیا حل آؤ، ہلما آؤ، دونکا لے لو، ماہ رک جاؤ، آمین قبول کرو، ہیتا جلدی کرو، ساہ چپ رہو، حیا جلدی کرو، علیہ کا لازم پکڑو، الیہ کا دور ہو جاؤ، ای اضافہ کرو، امام کا آگے بڑھو، ہا لو وغیرہ. اور دوسری قسم قیاسی، یہ ہر فعل ثلاثی سے فعالی کے وزن پر بنائے جاتے ہیں، جیسے نزالی اترو، ثباتی ثابت رہو، ذہابی جاؤ، سکاتی چپ رہو، ہزاری بچو. اگلی قسم ہے اسماء ظروف، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جب، کب، جب سے، پہلے، بعد، اوپر نیچے وغیرہ. تو عربی میں اس کے لیے آتا ہے اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قطو، اوزو، قبلو، بعدو، حیثو، قدامو، تحتو، فوقو. ان کے ترجمے آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اگلی قسم ہے اسماء کنایا، ایسا ویسا، اتنا اتنا، کتنا، کتنا سارا وغیرہ کے لیے عربی زبان میں 4 الفاظ ہیں. کم اس کا ترجمہ ہے کتنا، کتنا سارا. کذا و کذا اس کا ترجمہ ہے اتنا اتنا. کیتا و دیتا اس کا ترجمہ ہے ایسا ویسا، مطلب اس نے مجھ سے ایسا ویسا کہا. تو قال لی کیتا و دیتا، اس نے مجھ سے ایسا ویسا کہا. اگلی قسم ہے مرکب بنائی، 11 سے لے کر 19 تک عربی الفاظ، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یہ الفاظ بھی اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں. یہ 8 قسمیں ایسی ہیں جو مبنی ہیں اور ان کے آخر میں کسی بھی وجہ سے زبر زیر پیش یا دیگر اعراب کی کوئی تبدیلی کبھی بھی واقع نہیں ہوتی. اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے اس میں غیر متمکن کی ہر قسم کی ایک ایک مثال مجھے پیش کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.